تو حضرت علی المرتضیٰ کے محاسن تو بے شمار ہیں، لیکن میں اب اس کو چونکہ وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں تو شجاعت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خندق میں ایک کفار کا سورما تھا عمر بن عبد ود، گھوڑا دڑاتا ہوا خندق کے پار آ گیا، کہنے لگا محمد میرے مقابلے میں بندہ بھیج۔ حضور نے حضرت علی کو حکم دیا جاؤ۔ آپ گئے، کہا کون ہو تم؟ کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست تھا تو میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں بھائی؟ کہا میں اکیلا 1000 بندے پر بھاری ہوں، میں تم کس سے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ اب اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ میں تو اچھا جی کمزور آدمی ہوں، میں تو بڑا ہی عاجز بندہ ہوں، نہیں۔ آپ تجھے یہ نہیں پتا علی کون ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ متکبرین کے سامنے آکڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے سامنے عاجزی کریں گے ان کا غرور اور بڑھ جائے گا۔ الکبر مع المتکبرین عبادت۔ جی تو آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں علی کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بتا کون ہے؟ انہوں نے کہا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے، تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا، چلو ٹھیک ہے آؤ پھر کر۔ وار کیا، آپ نے روکا، وار ہوتے رہے، تلوار چل رہی، گرد و غبار اڑ گیا، صحرا کا علاقہ ہے، گرد و غبار اڑا تو وہ اس میں گم ہو گئے۔ ہر بندہ دیکھ رہا ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تلواروں کی آواز بند ہو گئی، گرد و غبار بیٹھا تو یہ منظر نظر آیا کہ حضرت علی کی زلف قار حیدری اس کے لوہے کے ہیلمٹ کو توڑتی ہوئی، اس کے سینے کو کاٹتی ہوئی، اس کو جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی زمین میں پیوست ہو۔ یہ ہے اس وار میں زور، اس زور سے تلوار ماری ہے کہ اس کو 2 ٹوٹوں میں تقسیم کر کے زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ یہ آپ کی بہادری ہے جی۔ اچھا فاتح خیبر آپ کو کہتے ہیں، تو خیبر کے قلعے کوئی 11-12 قلعے تھے، تو 1.5 مہینے جنگ ہوتی رہی، مختلف قلعے فتح ہوتے رہے۔ یہ جو قلعہ تھا اس کا نام تھا قموس، اس قلعے کا سردار تھا مرہب، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام منتظر ہے کہ یہ شرف کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، سرکار نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کو تو اشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا انہیں کو بلاؤ، بلایا گیا۔ فرمایا علی آج جھنڈا میں تمہیں دے رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو قبول ہے لیکن مجھے تو اشوب چشم ہے، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، مجھے تو سامنے نظر نہیں آ رہا، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ فرمایا قریب آ جاؤ۔ قریب بلا کے کیا کیا؟ لعاب دہن پاک حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال۔ لعاب دہن پاک حضور کے منہ شریف کا لعاب، ہمارے تھوک میں وبا ہے اور آقا کے لعاب دہن میں شفا ہے، کہ یہاں تک کہ کھاری کنویں میں ڈالا جاتا تو میٹھا ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت میں لاکھوں سلام۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ جب حضور نے لعاب دہن پاک ڈالا اس کے بعد پھر کبھی آشوب چشم نہیں ہوا، پھر میری آنکھیں نہیں دکھی، پھر کبھی آنکھیں بہی نہیں، آنکھوں میں تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ جب سرکار نے اپنا لعاب دہن پاک ڈال دیا، اللہ اکبر، اب جھنڈا ملا تو آپ تشریف لے گئے۔ مرحب نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ مسلم شریف میں ون آف دا 6 authentic books of hadith، مسلم شریف میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو بڑا بطل مجرب ہوں، بڑا تجربہ کار سالار ہوں، پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا بتاؤ بھائی تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا گلے سے غابت کریہ المنظرا، ارے میں تو وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام پیدائشی حیدر رکھا ہے، اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ شیر کو، اور میں تو جمادرو شیر ہوں، میرے سے مقابلہ تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے آیا بھائی صاحب، قتال شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی،
اس نے آپ کی ڈھال پہ وار کیا تو ڈھال دو ٹکڑے کر دیا. کیسے ڈھال سے روکیں گے وار؟ تو آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے کا ایک کواڑ اکھاڑ لیا. کواڑ کہتے ہیں ایسے دو ہوتے نا پٹ ہوتے، تو ایک کو کواڑ کہتے ہیں. وہ کواڑ اکھاڑ کے اس سے ڈھال کا کام کیا. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جنگ کے بعد 8 بندوں نے اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھانا کجا ہلا نہیں سکے، جو جس سے آپ نے اپنی ڈھال کا کام لیا تھا. اللہ اکبر. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا، شیر شمشیر شاہ خیبر شکن پرتوے دستے قدرت پیدا کو سلام. تو سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی ایک بہادری کی بات پہ ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ جب خارجیوں نے آپ پہ حملہ کیا، خارجی کون تھے؟ حضرت علی کو مشرک کہتے تھے خارجی. اب کبھی موقع ملا تو اب چونکہ وقت مختصر ہے، ورنہ یہ سارے فتنے پہ میں تبصرہ کرتا یہ کیسے بے وقوف لوگ تھے. اچھا، اب سبب بتا دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی اور بات کہاں پہ ختم ہوئی کہ ثالث مقرر کر کے آپس میں صلح کرتے. تو خارجی حضرت علی کے لشکر میں تھے، وہ نکل گئے، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا، خارج ہو گئے نا. اس بات پر کہ حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، انہوں نے ثالثوں کا حکم مان لیا. قرآن کریم کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے. تو انہوں نے ثالثوں کی بات کو مان کر شرک کیا ہے. حضرت علی نے کہا کہ ان کو کوئی سمجھائے کہ ایک آیت کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارے سامنے پورا قرآن اترا ہے تو ہمیں مشرک کہتے ہیں، بیوقوف. تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، جاؤ ان کو سمجھاؤ. عبداللہ بن عباس کون؟ آپ کے چچا کے بیٹے. اور کون؟ جن کو حضور نے علم تفسیر میں مہارت کی دعا دی تھی. وہ گئے، فرمایا بھائی بتاؤ کیسے ان کو مشرک کہتے ہو؟ کہا جی دیکھو جی، اللہ کا حکم چھوڑ کے ثالثوں کا حکم مان لیا. آپ نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. ایک ثالث میاں کے رشتہ داروں میں سے ایک بیوی کے رشتہ داروں میں بھیجے تاکہ ان میں صلح کرائے. تو یہ ثالث بھیجنے کا تو اللہ نے ذکر اور حکم دیا ہے. اس پر وہ لاجواب ہو گئے. کیوں؟ ان کا علم ہی نہیں تھا. سطحی علم والے ایسی باتیں کرتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں. جن کے علم میں گہرائی نہیں ہے وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ جس نے میلاد کیا مشرک ہو گیا، جس نے یا رسول اللہ کہا مشرک ہو گیا، جس نے درود پڑھا مشرک ہو گیا. اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو جناب وہ لاجواب ہو گئے، لیکن جنگ کی حضرت علی سے اور وہ سارے تقریباً مارے گئے، باقی کچھ رہ گئے. ان کو بڑا صدمہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہی دن ان تینوں پہ حملہ کرنا ہے، حضرت امیر معاویہ پہ، حضرت عمرو بن العاص پہ اور حضرت علی پہ، کہ یہ تین اس وقت بڑے ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ تینوں ہٹ جائیں گے پھر ہمارا ہی راج ہوگا. تو ایک ہی دن فجر کی نماز میں، دیکھو کیسے دہشت گردوں کے پروگرام ہوتے ہیں. آج جو مساجد میں بم دھماکے کرتے ہیں وہ بھی اسی فکر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہی دن فجر کی نماز میں حملہ ہوا. حضرت عمر ابن العاص والی مصر وہ اس دن نماز پڑھانے ہی تشریف لانے. دیکھو ان دنوں جو حاکم ہوتا تھا وہ نماز کا امام ہوتا تھا، وہ نماز پڑھانے اتفاق سے نہ آئے، ان کی جگہ جو پڑھا رہے تھے وہ شہید ہو. حضرت امیر معاویہ ان پہ وار ہوا، لیکن جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے چادر پھینک کے اس کو قابو کیا تو صحیح طرح وار نہ کر پایا. آپ زخمی تو ہوئے لیکن بعد میں تندرست ہو گئے. حضرت علی پہ وار کرنے میں ابن ملجم خارجی کامیاب ہوا. آپ کے سر پہ وار کیا تو یہاں تک تلوار آئی جس سے کہ آپ کی داڑھی مبارک خون آلود ہو گئی. حضور نے پہلے خبر دی تھی کہ جو تمہاری داڑھی کو خون آلود کرے گا وہ بدبخت ترین آدمی ہوگا. آپ نماز کے لیے مسجد میں موجود تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، نماز مکمل کرائی گئی. بعد میں آپ نے ہوش میں آ کے خود بھی نماز پڑھی اور فرمایا کہ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے، اس کو شربت پلاؤ. کس کو؟ قاتل. تو یہ علم، یہ بردباری، یہ برداشت، اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کے تو بول چال بند کر دیتے ہیں یا قتل تک آپ پہنچتے ہیں. ان کے لیے اس میں درس ہے
کہ آپ نے قاتل کو شربت، یہ بھی بڑی بہادری کی بات ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو بہادری میں ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ساقی شیر و شربت پہ، یہ دودھ بھی پلایا شربت بھی پلایا، پھر فرمایا کہ میں مر جاؤں تو پھر اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی سے نبڑ لوں گا۔ تو آپ 17 رمضان المبارک کو ضرب لگی اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھایا اور پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے مزار شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔